اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو جو عالی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، آج ہماری مرحوم ابراہیم رئیسی پر آخری ویڈیو ہے، اور ڈیفینیٹلی اظہار افسوس ہم نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ مقصرین کی اصولی حضرات، تقلیدی حضرات کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن رکھتے تھے بیگی پارٹ. لیکن ہم کسی کی موت پر کوئی مذاق نہیں اڑاتے، نہ کوئی ایسی بات ہے، کیونکہ ہم کربلا والے ہیں، وہ چاہے ہمارے مخالفین ہی کیوں نہ ہوں. سوائے قاتلان اہل بیت کے ہم کسی کی موت پر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں رکھتے. البتہ آج کی ویڈیو میں بہت سی عجیب و غریب قسم کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ ابراہیم رئیسی کے تابوت سے خواتین کا کپڑے مس کر کے پاس رکھنا اور اس کی تصویروں کے سامنے جا کے لوگوں کا اچھل اچھل کے ماتم کرنا. مولوی جواد صاحب کا ان کو بڑا سراہنا، ایضاً گزشتہ جو مردگان ہیں انقلاب اسلامی کے نام پر، جیسے قاسم سلیمانی ہیں یا اور بھی ہیں، ان کو سراہنا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، صادق روحانی رحمہ اللہ تعالی، حال ہی میں جن کی وفات ہوئی ہے، ان کا خمینی کے انقلاب کی حقیقت بیان کرنا. وقت ضائع کیے بغیر آپ ان ویڈیوز کی طرف چلیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی بفضل مولا علی صلوات اللہ علیہ آپ کے سامنے ہم انہی کے اکابرین کی کتابیں پیش کر کے یہ بات ثابت کریں گے کہ آیا کہ انقلاب خمینی سے، انقلاب اسلام نہیں، انقلاب خمینی، کیا مذہب شیعہ کو فائدہ ہوا ہے یا اصلا نقصان ہوا ہے؟ بسم اللہ. لیکن وفائے عہد کے میدان میں سب سے آگے نظر آئیں گے، اگرچہ اس میں جان ہی کیوں نہ دینا پڑ جائے. یہ قبیلہ ہے مومنین کا، رجال کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، ہر نسل کے اندر ہوتا ہے. انقلاب اسلامی انہی رجال نے برپا کیا ہے، اور وہی جنہوں نے من قضا نحبہ جو شہید ہو گئے، آج گلزار شہداء میں، قم کے شہداء کے گلزار میں اور بہشت زہرا میں اور دیگر جگہوں پر سوئے ہوئے ہیں. یہ میدان انہوں نے مارا ہے. آج آپ دیکھیں شہید سلیمانی اور دیگر بزرگان، یہ سارے عہد وفا کرنے والے تھے. اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر یہ گئے میدان میں، اللہ کا عہد وفا کیا، اور انہوں نے یہ عطیہ، یہ ہدیہ پوری دنیا کو دیا. اور آج جو کچھ نتائج نکل رہے ہیں یہ ان لوگوں کا نتیجہ ہے. یہ تینوں بزرگوار ڈیفینیٹلی آپ نے ساری ویڈیوز دیکھ لی ہیں. سب سے زیادہ حامل اہمیت مسئلہ اس وقت شیعہ مذہب کا باقاعدہ مذاق اڑایا جا رہا ہے بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کہ یہ شیعہ خواتین کیا کر رہی ہیں، اور وہ جوانان جو یہ رئیسی صاحب کی فوٹو کے سامنے جا کر ماتم کر رہے ہیں، اس طرح سے اچھل اچھل کے یہ ساری حرکات کر رہے ہیں. what is going on? what the hell is going on? میں آپ سب تقلیدی اور مقصرین حضرات سے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، خدا را اختلاف اپنی جگہ. اگر آپ کو ایک سیاسی بندے کی ڈیتھ پر بہت زیادہ افسوس ہوا ہے تو خدا را اسے اپنے تک رکھیں. خدا را
مولا حسین کی عزاداری کا اس طرح مذاق نہ بنائیں. یہ بار بار اس کی وہ تابوت سے کپڑے مس کر کے اپنے پاس رکھنا، خدارا کوئی انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے؟ معصوم کی کتنی چیزیں چوری کریں گے آپ لوگ. میں آپ لوگوں پہ غصہ کر کے تھک گیا ہوں، اس لیے میں سنجیدہ انداز میں گفتگو کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. میں کتنا سمجھاؤں آپ لوگوں کو؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ کیوں مذہب شیعہ کا تماشا بنا رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ کیا کر رہے ہیں یہ ذریعہ معصوم کا تقدس ہے، کیوں سے پامال کر رہے ہیں؟ اور اس بات پہ باقاعدہ طور پہ سامعین گرامی قدر ہمارے اوپر تنقید کی بھی گئی ہے نواسب کی طرف سے. اب وقت ضائع کیے بغیر ہم دلائل کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ مرحوم صادق روحانی رحمہ اللہ نے واضح طور پہ آپ کے سامنے کہا کہ خمینی نے جس طرح علماء کو قید کیا، ان پر ظلم کیے اور یہاں تک دھمکی دی تھی، اتنے بڑے عالم کو کم از کم اس کے علم کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا. جسے نماز پڑھنے کی تمیز نہیں، اسے رہبر بنا گئے ہیں ماشاءاللہ سے. جسے یہ نہیں پتا کہ مفلوج کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز میں تکبیر کہنے کا کیا طریقہ ہے. خیر وہ ایک الگ بات ہے. انہیں یہاں تک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم نے بھی ہمارے انقلاب کی مخالفت کی تو تمہیں بھی اسی طرح نشان عبرت بنایا جائے گا. اللہ اکبر. یہ علماء کے بارے میں خمینی صاحب کا سٹانس تھا. اب سامعین گرامی قدر، میں نے جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ ہمارے اوپر تنقید کی گئی ہے باقاعدہ خمینی کے انقلاب کو سامنے رکھ کر اور خمینی کے نیابت امام کے دعوے کو باقاعدہ سامنے رکھ کر ہمارے اوپر جو تنقیدات کی گئی ہیں وہ نواسب کی کتابوں سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جیسے کہ اس وقت یہ کتاب بہت سے علماء دیوبند کے افادات پر مشتمل کتاب ہے، یہ صراط مستقیم، یہ ادارہ تالیفات اشرفیہ سے چھپی میرے پاس موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 273 پر واضح طور پر یہاں پر عبارت موجود ہے، چونکہ خمینی مہدی صلی اللہ علیہ کا نائب ہے اور نائب کا حکم وہی ہوتا ہے جو اصل کا. چنانچہ جب مہدی معصوم ہے تو خمینی بھی معصوم ٹھہرا کیونکہ وہ اس کا نائب ہے. اور ان روافظ نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے ہر فقیہ کی ولایت اور معصومیت کے بھی قائل ہیں. یہ ان کے عقیدے کا کس قدر کھلا تضاد ہے، گویا انہوں نے اپنے مذہب کی بنیادیں خود ہی کھوکھلی کر دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ماشاءاللہ سے ان اینڈ آؤٹ آیا سارا اس معاملے میں. نواسب نے ہمارے اوپر باقاعدہ تنقید کی ہے اس معاملے میں. اور سامعین گرامی قدر، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ آیا کہ خمینی کے انقلاب نے شیعہ مذہب کو فروغ دی ہے یا شیعہ مذہب کو قتل و غارت کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. پہلے تو آپ یہ اسکرین شاٹس دیکھیں جس میں ڈاکٹر اسرار نازمی یہ انقلاب خمینی کی تعریفیں کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو اگلا اسکرین شاٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں جواد نقوی صاحب نے خود یہ ڈاکٹر اسرار کے بیانات کو سراہا اور انقلاب کے بارے میں کیا کہا کیا نہیں کہا، اس چیز کو باقاعدہ فروغ دیا ہے. تو سامعین گرامی قدر، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہی کی کتاب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت. اس میں ڈاکٹر اسرار نے واضح طور پہ پیج نمبر 76 پر 76 پر 1979 کے ایرا کی یہاں بات کی ہے کہ جب ایران میں انقلاب آیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں اہل تشیع کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور انہوں نے بڑے جارحانہ انداز میں کوششیں شروع کر دیں کہ پاکستان میں بھی ایرانی طرز کا انقلاب لایا جائے. لیکن اہل سنت میں اس کا سخت رد عمل پیدا ہوا. اس رد عمل کا ایک مظہر سپہ صحابہ کا قیام ہے. اللہ اکبر. اور سامعین گرامی قدر، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ سپہ صحابہ نے مکتب تشیع کے ساتھ کیا کیا ہے، کس طرح شیعہ بچے خواتین تک قتل کروائے ہیں اور شیعہ جید علماء کو باقاعدہ موت کے دہانے اتارا ہے اور موت کے گھاٹ انہوں نے یہ ساری حرکت الغرضی ظلم کی فراموش نہ کی جانے والی داستان ہے. اور پھر یہ جو کتاب میرے پاس موجود ہے پیغامات جیل، یہ جرنیل سپہ صحابہ اعظم طارق نازمی علیہ لعن والعذاب، اس نے اپنی اس کتاب میں درجنوں جگہ پر خمینی کے انقلاب کو سامنے رکھ کر شیعوں پر تنقید بھی کی ہے اور اس انقلاب کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں بھی کی ہیں جو انتہائی گھٹیا قسم کے کمنٹس ہیں. کیونکہ خمینی کے انقلاب سے تو ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن باقی معاملات تو یہاں فٹن آ ہی رہے ہیں. البتہ سامعین گرامی قدر، اسی طرح ہم آپ کے سامنے اب بیان کرتے ہیں. مولوی جواد صاحب نے اپنی ویڈیو میں، صادق روحانی صاحب کی ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہے، مولوی جواد صاحب نے اپنی ویڈیو میں قاسم سلیمانی کے بارے میں بھی بہت تعریفیں کی ہیں، ان کے بارے میں بڑے کمنٹس پاس کیے ہیں. تو یہ میرے پاس جمال رضوی گوپال پوری کی کتاب موجود ہے زندہ شہید قاسم سلیمانی کے اوپر. صفحہ نمبر 61 پر واضح طور پہ وہ لکھتے ہیں، آپ
تمام تر کارکردگیوں کے باوجود 1988 سے 1998 تک تقریباً گمنام رہے اور بہت زیادہ منظر عام پر نہیں آئے۔ بعض لوگوں نے اس کی وجہ اس زمانے کی حکومت کی پالیسیوں سے نااتفاقی بتائی ہے۔ واضح طور پر عبارت موجود ہے۔ سامعین گرامی قدر، قاسم سلیمانی بھی خمینی، خامنئی ان کی حکومت کی پالیسیز سے اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ بعد میں اللہ جانے کہ پیسوں کا لالچ دے کے یا پھر واٹس ایور انہیں اپنی طرف کھینچ لیا گیا ٹل ہز ڈیتھ، لیکن انہوں نے بھی انقلاب کی مخالفت کی تھی، انقلاب کی پالیسیز کی مخالفت کی تھی اور اس طرز حکومت کی واضح طور پر ان سے نا اتفاقی کا اظہار کیا تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، کیا اس میں قاسم سلیمانی مرحوم کا کوئی تفرد تھا؟ بالکل نہیں۔ یہ اس وقت میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، امام خمینی شخصیت و افکار، یہ سعید حیدر زیدی، مطبوع دارالثقلین، ان کے شہید ہیں ماشاءاللہ، صفحہ نمبر 109 پر واضح انہوں نے لکھا، اگر علماء اگر کسی سیاسی معاملہ میں مداخلت کرتے تو عوام ان پر اعتراض کرتے اور خود علماء بھی تنقید کرتے۔ پالیٹکس میں جانے پر علماء نے باقاعدہ نقد کیا ہے، تنقید کیا ہے۔ یہ واضح طور پر آپ عبارت دیکھ رہے ہیں جو خود ان حضرات کے محققین لکھ رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت ہم کیا رکھیں؟ اور سامعین گرامی قدر، یہ پے در پے ان بیچاروں کے پاس ایک ہی بہانہ ہوتا ہے کہ جو انقلاب خمینی کی مخالفت کرے یا مجتہدین کے خلاف بات کرے وہ جی MI6 کا ایجنٹ ہے، وہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، وہ یہ وہ۔ سب سے پہلے تو اس مسئلے پر میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اگر MI6 کے ایجنٹس ہی خمینی کے انقلاب کی مخالفت کرتے ہیں تو پہلے تو صادق روحانی صاحب کے MI6 کے ایجنٹ تھے۔ آغا صادق شیرازی صاحب کو تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ MI6 کے ایجنٹ ہیں، چلیں وہ مرضی ہے آپ کی، جو مرضی آپ کہہ لیں، صرف باتیں کرنے سے کوئی بات ثابت نہیں ہو جاتی، لیکن کیا صادق روحانی بھی MI6 کے ایجنٹ تھے؟ اور دوسری بات، جب خمینی صاحب کو ملک بدر کیا گیا تھا، نہ لبنان، نہ ہندوستان، نہ پاکستان، کسی اور ملک میں نہیں گئے، وہ پیرس کیا کرنے گئے تھے؟ ذرا یہ اس کا جواب دیں نا آپ دنیا کو کہ خمینی صاحب پیرس کیا کرنے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے وہ وہاں پہ؟ سمجھ جانا چاہیے کہ الٹا چور کو توال کو ڈنڈے۔ الغرض اس اعتراض کا ہم جواب دے دیں۔ یہ ان کے نام نہاد حجت الاسلام حسن ظفر صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، مرجعیت معصومین کی نگاہ میں۔ اس میں پیج نمبر 211 پر انہوں نے بالکل واضح یہاں پر کہا، MI6 کے دامن میں پناہ مت لینا کیونکہ وہاں سے بھی تو بن کر آ رہے ہیں۔ سنا ہے میں نے، واللہ العالم کیا معلوم جھوٹ ہو، یعنی کہ MI6 کے بارے میں یہ جو باتیں کریں MI6 سے علماء بن کر آ رہے ہیں، وہ شیعوں کو ورگلا رہے ہیں، ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے انقلاب ایران کے خلاف، علماء کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، بچ کے رہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ الحمدللہ احتمال پر ساری ڈاکٹرائن یہ کھڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سامعین گرامی قدر، اور بچہ جانتا ہے جو تھوڑا سا بھی علم مناظرہ سے شغف رکھتا ہے، اذا جاء الاحتمال فبطل الاستدلال، جب احتمال آتا ہے دلیل باطل ہو جایا کرتی ہے۔ کسی پائے کا نہیں ہے ان کا یہ اعتراض اور یہ الزام۔ اب سامعین گرامی قدر، اگر تو مجتہدین کے بارے میں کوئی یہ نظریہ رکھے کہ انہوں نے شیعہ مذہب کے بہت سے نقصانات کیے ہیں اور اس پر MI6 کی ماشاءاللہ سے جا کے اسٹمپ لگا دی جائے، تو اس عالم کے بارے میں بھی کیا MI6 کی اسٹمپ لگے گی؟ جو میں دکھانے لگا ہوں، باقر الصدر صاحب کی یہ مختصر سی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، نظام مرجعیت شہیدین کی نظر میں۔ اس میں صفحہ نمبر 11 پہ باقر الصدر صاحب خود فرماتے ہیں، ایک ہی فرد مرجع ہوتا تھا، اس لیے ان اختلافات کے منفی اثرات بہت کم مرتب ہوتے تھے، لیکن جب فقہاء و اعلام کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ہر فقی جامع شرائط کو مرجع تسلیم کرنے کا رجحان بڑھا تو اس صورتحال کے نتیجے میں مرجع کے اختیارات کے بارے میں اختلاف کھل کر سامنے آیا، جس کی وجہ سے ملت تشیع کو بہت سے دینی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ باقر الصدر صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اور الحمدللہ جتنی عبارات دکھائی ہیں، نہیں کہ اکابرین کی دکھائی ہیں، میں کوئی اخباری محدثین تو دکھا ہی نہیں رہا، جیسا کہ بالکل واضح ہے آپ کے سامنے۔ الغرض سامعین گرامی قدر، نظام مرجعیت اور رہبری، اس میں انہوں نے بہت سارے رسائل بھی لکھے ہیں ان کے مجتہدین حضرات نے اور نام نہاد حجت الاسلام حضرات نے۔ کیا اس سارے پروسیس پر، اس ساری اسٹریٹجی پر خمینی صاحب اتفاق رکھتے تھے؟ کیا صرف مرجع تقلید ہی کو آپ لوگ رہبر مانتے ہیں اور
اول تو بات یہ ہے کہ مرجع تقلید کہنا خود جہالت ہے. حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو توقیہ مبارکہ ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، وہ محدثین کے بارے میں تھی اور رجوع کے بارے میں تھی. اب یہ آپ لوگوں کا جہل ہے کہ آپ رجوع سے تقلید ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کے اپنے علماء نے رجوع اور تقلید میں فرق رکھا ہے، اور اس پہ ہم درجنوں دفعہ بحث بھی کر چکے ہیں. اور کچھ جہلا کو جنہیں اردو بھی ڈھنگ سے بولنا نہ آتی ہو انہیں بھی الحمدللہ ہم نے اس پر جواب دیا، جو ویسے مناظرہ کے چیلنج کرتے ہیں اور اندر کھاتے ہیں کہ ہمارے سے حوالہ جات کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ خیر وہ اور بات ہے، کیونکہ فضیلت ہوتی وہ ہے جسے دشمن تسلیم کرے. خیر سامعین گرامی قدر، اب اس پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی بات میں خمینی صاحب کی دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایران تہران سے چھپی میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے ان کے احمد جہان صاحب کی، امام خمینی کا سیاسی نظریہ. اس پہ صفحہ نمبر 98 جب آپ چلتے ہیں یہاں پر تو کہتے ہیں کہ خمینی صاحب کی عبارت یہاں موجود ہے: میں شروع سے ہی اس بات کا قائل تھا اور اس بات پر زور دیتا تھا کہ راہبری کے لیے مرجعیت کی شرط ضروری نہیں ہے. راہبریت کے لیے مرجعیت ضروری نہیں ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مرجع ہوگا، جو صاحب علم ہوگا، وہی راہبر بنے گا. یہ واضح طور پر سامعین گرامی قدر یہ عبارت حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی توقیع کی، یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ تکذیب کی گئی ہے یہاں پہ. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اور سامعین گرامی قدر ویسے تو عبارات پیش کرنے کو بہت ساری ہیں. اب اس بات کی وجہ کیا ہے کہ خمینی صاحب نے یہ کیوں کہا کہ مرجع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے راہبر کو؟ یا تو وہ جانتے تھے کہ خامنائی صاحب ماشاءاللہ سے جاہل ہے، جنہیں ماشاءاللہ اتنا ہی نہیں پتا کہ مفلوج نماز نہیں کروا سکتا اور تکبیر کہنے کی انہیں تمیز نہیں ہے نماز کے اندر، یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیا ایسی بات ہے کہ خمینی نے راہبر ہونے کے لیے مرجعیت کی شرط کو واجب قرار نہیں دیا، اسے ہی ڈسون کر دیا؟ میں وضاحت کرتا ہوں. یہ عقیل الغربی صاحب کی کتاب توحید اور حسین میرے پاس موجود ہے. اب ان سب علماء پہ مجھے MI6 کا فتویٰ چاہیے، فقیر پہ نہ لگائیے گا، یہ آپ کے علماء لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں. پیج نمبر 152 پر واضح طور پر انہوں نے کہا: ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں وہاں رد و قبول کا رزمیہ ہے. ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہوتا کہ مجتہد مرجع تقلید کچھ کہہ کر گزر جائے اور اس پر سب سر جھکا کر آمنا و صدقنا کہیں. جس وقت درس خارج اور بحث خارج میں وہ کسی مسئلے پر روشنی ڈالتا ہے تو اس کے لیے شاگرد کو حق ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اعتراض کرے اور وہ کہے کہ جناب آپ نے جو بحث چھیڑی ہے یہ بحث سرے سے درست نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے مجتہدین، ان کے نام نہاد مراجع تقلید اپنے ہی شاگردوں سے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. جن موضوعات پر وہ بحث کرتے ہیں وہ موضوع اور بحث سرے سے درست نہیں ہوتے. واہ سامعین گرامی قدر، جب ایسا طبقہ، ایسے لوگ حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میرے امام میرے مولا کے نائب ہونے کا دعویٰ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ناسبی جس طرح تمسخر اڑا رہے ہیں وہ اڑائیں گے. یہ خود انہیں راہ ہموار کر کے دے رہے ہیں کہ آؤ شیعہ مذہب کا مذاق اڑاؤ، آؤ شیعہ مذہب کے اندر جو عزاداران امام مظلوم کربلا صلی اللہ علیہ بیٹھے ہیں انہیں قتل کرو. یہ خود جواز فراہم کر رہے ہیں باقاعدہ اس سارے کے سارے معاملے کا. مولوی جواد صاحب کیا چاہتے ہیں آپ کے علماء؟ خود لکھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے نقصان ہوا، خود ان کی وجہ سے سپہ صحابہ نامی ایک ناسبی تنظیم کا قیام ہوا. کیا چاہتے کیا ہیں آپ لوگ؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں. اور اب رئیس قصر جیسے معصومین کے یہ حرم مقدس پر جا کر لوگ ان کی ذریعہ اقدس سے کپڑے مس کر کے لکھنا، وہ سارا کا سارا سسٹم آپ نے جان کر دیا. پہلے آیت اللہ کا یہ لقب چوری کیا، اس کے بعد درجنوں اور چیزیں آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کر دی ہیں. معصوم کی کون سی ایسی چیز ہے جس پہ آپ لوگوں نے ڈاکہ نہیں مارا؟ کس منہ سے ہمیں آپ لوگ MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں؟ اب وہ تو آپ کے اپنے گھر کے عالم نے اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ یہ واللہ عالم یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، احتمالی بات ہے. اب خیر سامعین گرامی قدر، چونکہ ہمارا یہ لیکچر آج آخری لیکچر ہے ہمارا ابراہیم رئیسی کے اوپر، اس میں اب تخصیص جواد نقوی صاحب کی ہے، تو جواد نقلی صاحب کو ہم اب جواد نقلی صاحب کے قلم سے جواب دینا چاہ رہے ہیں. مولوی جواد صاحب مجھے ایک بات بتائیں، کیا خمینی کے ٹائم پہ ابراہیم رئیسی یہ پارلیمنٹ آف ایران کا حصہ تھے کہ نہیں تھے؟ چلیں خامنائی کے ٹائم پہ ہی کر لیں، ایک احتمال لے لیں. کیا خمینی و خامنائی کے ٹائم پہ
ابراہیم رئیسی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے؟ اگر تو آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں بہت بہت بڑا بوال پیدا ہو جائے گا آپ کے لیے. یہ آپ کے ادارے سے چھپا آپ کا سہمہ رسالہ جو نکلتا مشرب ناب، مولوی جواد صاحب کچھ یاد آ رہا ہے؟ اس کے مدیر اعلیٰ آپ ہی ہیں. پیج نمبر 35 پہ آپ نے خود اپنے رسالے میں یہ بات لکھی ہے کہ امام خمینی نے کیا کیا، ساری کی ساری پارلیمنٹ شیعوں کی تھی، اس پوری پارلیمنٹ کا تختہ الٹ دیا. شیعوں کی پارلیمنٹ لیکن تختہ الٹ دیا. پوری کابینہ میں ایک بھی غیر شیعہ نہیں تھا. اس کے بارے میں امام خمینی نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ طاغوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. خود جس بندے کا آپ ماتم منا رہے ہیں، خمینی نے اپنی زندگی میں اس کو اور بقیہ تمام شیعوں کو طاغوت کہا تھا. طاغوت. اللہ اکبر. سامعین گرامی قادر، سارے شیعہ، ایک بھی غیر شیعہ نہیں. اور خود مولوی جواد صاحب نے اپنے رسالے میں لکھا کہ خمینی نے ان سب کی پارلیمنٹ کو طاغوت کہہ دیا. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد اب میں کیا کہوں کیا کروں. اور وہی علماء یا ان سے کچھ اتفاق رکھنے والے علماء کا انقلاب ایران کے بارے میں کیا سٹانس ہے. مولوی جواد صاحب پھر ڈیفینیٹلی ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے جواد صاحب کی، حاملان دین و حامیان دین. اس کتاب میں آپ نے واضح طور پر پیج نمبر 179 میں اس بات کا خلاصہ کیا. اس طرح جب کم میں جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے عمامہ باندھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. جب یہ اپنے ہم وطن اور ہم زبانوں سے بات چیت کرتے ہیں تو وہاں بھی انقلاب کا کوئی حامی نظر نہیں آتا. ہمارے زائرین بعض اوقات بہت گھبرا کر واپس آتے ہیں کہ وہاں تو کوئی انقلاب کا حامی نہیں ہے. یہ علماء کی بات ہو رہی ہے. یہ صدام ملعون کی یا جنہیں آپ ایجنٹ کہتے ہیں یا وٹس ایور، یہ ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. بریلینٹ. سامعین گرامی قدر، میں اگر دلائل تفصیل سے دینے پہ آؤں تو وہ ایک بہت آگے کا مسئلہ چلا جاتا ہے. جب یہ خود تسلیم کر رہے ہیں باقاعدہ خمینی شیعہ علماء پر تشدد کرتے تھے، جیسا آغا صادق روحانی نے اپنے بیان میں کہا اور ہم نے آپ کے سامنے لا کر رکھا، اور مجتہدین کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ہمیں طرح طرح کی یہ مشکلات دیکھنا پڑی، نقصانات اٹھانے پڑے مکتب تشیع کو. ان کی وجہ سے ناصبی تنظیموں کا قیام ہوا جنہوں نے شیعوں کو چن چن کے مارا. خود انہوں نے اپنے شیعوں کے پارلیمنٹس کو طاغوتی بنا دیا اور ماشاءاللہ سے اپنے شاگردوں سے ذلیل ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس کیا جواز ہے حیات میں نزل اللہ کا نعرہ مارنے کا؟ ذلت صرف ان سے دور ہے جو مولا حسین کے صلوات اللہ علیہ، ان کے آگے فرزندان جو ہیں 9 ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین، ان کی احادیث پر چلتے ہیں. ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کہیں حیات میں نزل اللہ، ذلت ہم سے ہے دور. آپ کا کیا جواز بنتا ہے اس نعرے کو مارنے کا؟ اپنے شاگردوں سے ذلیل ہونے والے حیات میں نزل اللہ کا نعرہ ماریں گے؟ خود اپنے ہی گھر کے سیاستدانوں پہ اعتراض کرنے والے، انہیں طاغوت کہنے والے، پھر علماء کی تنقید کا شکار ہونے والے، اپنے ہی انقلاب کو اپنے علماء کے تھرو ذلیل کروانے والے اور عصمت معصوم پر نواسب کا ڈاکہ مروانے والے، یہ آپ لوگ کیا چاہ کیا رہے ہیں مذہب شیعہ کے بارے میں؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں. جہاں تک میری خواہش فقیر کی خواہش ہے وہ تو سمپل سی ہے. قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرج الشریف میرے مولا واقع صلوات اللہ علیہ کے آنے سے پہلے میں الحمدللہ آپ کی لات میں موڑا کسوں گا. اصلاح تو آپ کی ہو نہیں سکتی، تذلیل تو ہو سکتی ہے، الحمدللہ وہ فقیر کر رہا ہے. اب سامعین گرامی قدر ایک بہت ہی اہم مرحلہ، علماء قم نے انقلاب خمینی کے بارے میں کیا نظریہ رکھا تھا اپنا. بس یہ آخری میری آپ کی خدمت میں عرض ہے، اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آلریڈی بہت ٹائم لے چکا ہوں آپ کا. یہ جواد صاحب آپ کی کتاب ہے فتنہ آخر الزماں. کتاب لکھنے سے پہلے سوچ لیا کریں مولوی صاحب، 8:30 لگ جاتی ہے الحمدللہ. صفحہ نمبر 206 پر آپ نے واضح طور پر خود یہاں پر لکھا کہ خمینی اپنے خطاب میں بیان فرماتے ہیں کہ جب نہضت انقلاب شروع ہوئی تو بہت سے علماء اور بڑی بڑی شخصیات جو بعد میں بہت مشہور ہوئی، انہوں نے تاثر دیا کہ یہ اوباش طبقہ ہے جو خمینی کے ساتھ ہے. علماء نے کہا کہ یہ اوباش طبقہ ہے. انہیں بتایا گیا کہ
جو تم گمان کر رہے ہو وہ نہیں ہیں، بلکہ ان میں تعلیم یافتہ طلاب، اساتذہ حوزے کی علماء، اہل روحانیت اور باعزت لوگ ہیں۔ اس وقت انہوں نے اس کی توضیح کی اور جواب میں فرمایا کہ اگر اوباش نہیں ہے تو پھر گدھے ہیں، یعنی بے وقوف ہیں، ایڈیٹس، یا در زبان فارسی خر، گدھے، ایڈیٹس، بے وقوف۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، یہ انقلاب خمینی کے بارے میں شیعہ علماء کا نظریہ تھا۔ گدھا چلا گدھوں کی جماعت لے کے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ گدھوں کے مرنے پر بھی اتنا افسوس کیا جاتا ہے، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے جملے نہیں ہیں، مولوی جواد صاحب آپ نے خود اپنی کتاب میں لکھا۔ خیر، سامعین گرامی قدر، فیصلہ اب عوام کرے گی، یہ لوگ آپ لوگوں کو ممبر پہ آ کے کیا بتاتے ہیں اور اپنی کتابوں میں کیا لکھتے ہیں۔ بس اب انہیں ایک ایسے مرحلے پہ لا کے فقیر نے کھڑا کر دیا، ہمیں آپ اتنا بتا دیں مولوی صاحب، آپ عقیل الغربی وغیرہ جتنے بھی مولوی ہیں جو بھی اس باطل نظام کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں، آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، واٹس ایور لیکچرز وغیرہ آپ ریکارڈ کرواتے ہیں، ہم آپ کو اور آپ کے مجتہدین کو مانیں یا آپ کو اور آپ کے مجتہدین کی مانیں؟ کیونکہ آپ لوگ تحریر میں اور ہیں، تقریر میں اور ہیں۔ یہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور دشمن حیدر کرار تو ہوتا ہی منافق ہے، یہ تو الحمدللہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ خیر، تھینکس الاٹ فار یور ٹائم سامعین گرامی قدر، مولا حسین آپ کو جزا دیں، فی امان صاحب العصر والزمان، صلوات اللہ علیہ۔